رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا قول آتا ہے جس کا مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یعنی کہ میجورٹی اہل جنت اس لیے نہیں اہل جنت والے کہلائیں گے یا جنت میں جائیں گے کہ وہ نیکیاں بہت کرتے تھے. لسن ویری کیئرفلی، دس از آر نیڈ فار ٹوڈیز ٹائم. سورۃ مزمل لینے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو اور مجھے وہ مضبوطی مل جائے کہ زندگی میں پھر جب بھی ٹھوکر لگے ہم اس راستے سے پیچھے نہ ہٹیں جس راستے پر قرآن نے ہمیں ڈال دیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو بھی لوگ ہوں گے ان میں بہت سے لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جنت میں ہوں گے by the way they responded to the hardships، جس طرح سے انہوں نے اپنی مشکلات پر صبر کیا ہوگا، اس صبر کی وجہ سے وہ جنت میں ہوں گے. یہ جو مشکل پر انہوں نے استبار کیا ہوگا، if there will be a time, so I will inshallah tell you the difference between صبر and استبار. These are two different things, although root ایک ہی ہے. لیکن جس نے اپنی مشکل پر جیسا استبار، احتدار، پریزنس کے ساتھ صبر کو، ریزیلینس اور اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ صبر کو ڈیل کیا ہوگا، اللہ ان کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت میں پہنچا دے گا. ہو سکتا ہے آپ ہر سال عمرے نہیں کرتی ہیں، آپ ہر سال حج نہیں کرتی ہیں، آپ لاکھوں روپے صدقے میں نہیں دیتی ہیں، آپ لاکھوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، لیکن کوئی ایک انسان ہے جو آپ کا اپنا ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اور وہ ہر دن آپ کو صبر کے اتنے موقع دیتا ہے کہ آپ خاموشی سے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہوئے صرف اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتی جاتی ہیں اور کرتی جاتی ہیں. اللہ سے امید اور یقین رکھیں، چاہے بڑی بڑی نیکیاں نہ ہوں جو زمانہ کر رہا ہے، آپ کے صبر کی وجہ سے اللہ آپ کو اپنی رحمت سے جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. مگر صبر شرط ہے. شور مچا کے، رو دھو کے، واہ ویلا مچا کے، بیک آنسر کر کے، ترکی بترکی جواب دے کے، اور اس کے بعد جب ڈرین ہو گئے بول بول کر تب کہا اچھا اب تو میں صبر کروں گی. I am not talking about this. صبر is صدمۃ الاولا، پہلی ہٹ پر صبر، بالکل صبر خاموشی والا. یہ ہے جو انسان کو اللہ کی رحمتوں کے قریب کر دیتا ہے، اور پھر بندہ اللہ کی حکم سے ایسے مقام پر آ جاتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں جہاں وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں سکتا تھا. نیکیاں کر کے بعض ہم مقام نہیں اچیو کر سکتے جو مشکلات پر صبر کر کے ہم اچیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس وقت اپنی کوئی مشکل نظر آ رہی ہے، اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو مینٹلی فریجائل کسی اینگل سے محسوس کر رہی ہیں، تو اپنے آپ کو بتائیں کہ اللہ مجھے وہ صبر کرنے والا بنا دے کہ جس کے بعد میرا انجام صرف آپ کی رضا اور صرف وہ مقام ہو جو آپ خاص بندوں کو دیں گے، خاص صبر کرنے والوں کا. یہی وہ سچویشن ہوتی ہے جس کے لیے انگریزی کا فریز آتا ہے ٹو بی ایبل ٹو سی دا لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. آپ اپنی جنت کے مقام کو ویژولائز کر سکیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ مائی دنیا، بہت نیرو ویژن ہے اگر میں نے صرف دنیا پر فوکس رکھا ہے. اٹس اباؤٹ مائی آخرہ، اٹس اباؤٹ مائی ہوم ان جنہ، اٹس اباؤٹ مائی پوزیشن اینڈ مقام ان جنہ when I will be able to meet my رسول صلی اللہ علیہ وسلم and when I will be able to see my رب with my these two eyes. یہ ویژولائز کر سکیں، یہ ہے آپ کی مینٹل اسٹرینتھ. ہاں اٹس ہارڈ ٹو گراسپ اٹ، اٹس ہارڈ ٹو امیجن اٹ، اٹس ہارڈ ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو اٹ، بٹ اٹس ناٹ امپاسبل. قرآن دیتا ہے مجھے یہ اسٹرینتھ دیٹ اٹس ناٹ امپاسبل. یہی چھوٹی سی دنیا ہے، یہی چھوٹی سی زندگی ہے جس میں آپ نے صبر کرنا ہے. اس کے بعد اسی چھوٹی سی زندگی کے صبر کا امپیکٹ آپ اپنی ان اینڈنگ لائف میں ریسٹ آف یور ایٹرنٹی محسوس کریں گے. اور یاد رکھیں لوئسٹ پوائنٹ زندگی میں نا کبھی ایک ہی ہوتا ہے. کلاسیکل اسکالرز اس بات کو لکھتے ہیں اس دنیا میں ایک موقع ہر انسان کو دیا جاتا ہے، اگر وہ اس کو ٹیپ کر لے انسان
وہ اس انسان کی زندگی کو اپ سائڈ ڈاؤن بدل دیتا ہے. نہ صرف زندگی کو, اٹ ٹرانسفارمز یو کمپلیٹلی. نہ صرف آپ کو, اٹ ٹرانسفارم اینڈ چینجز یور ہیئر آفٹر کمپلیٹلی. اور یہ کون سا عمل ہوتا ہے کلاسیکل اسکالرس کے نزدیک؟ مشکل اور مصیبت اور آزمائش میں پہلی سٹرائک پر, فرسٹ سٹرائک پر صبر. صدمۃ الاولا جب آپ کو ملتا ہے اس کے اوپر صبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم آتا ہے, صبر اجر والا صرف فرسٹ سٹرائک کا نہیں ہوتا, ہر سٹرائک کا ہو سکتا ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ ایک انسان آپ سے بار بار لڑتا ہے, ہر دفعہ کی لڑائی میں پہلا ہی قدم آپ صبر والا اٹھا لیتے ہیں, دیٹ ول بی یور صدمۃ الاولا کا صبر. اور جب آپ کو بیت الحمد دیا جائے گا انڈر دا ڈفرنٹ ڈیفینیشنز آف احادیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ وہ انسان جو صبر کرتا ہے مشکل پر, اللہ اس کے لیے جنت میں بیت الحمد پریپیئر کرتا ہے. بیت الحمد, ہاؤس آف پریز. کون کر رہا ہے پریز؟ آپ نہیں کر رہی اپنی, اللہ کر رہا ہے آپ کی تعریف. اس سے بڑھ کر کوئی ریوارڈ زندگی میں ہو سکتا ہے؟ سارے انسانوں کی تعریفیں ایک طرف, آپ کو کسی کی تعریف پمپ نہیں کرتی ہے, بٹ آپ یہ سنیں کہ اللہ آپ کی تعریف کرے, اے میرے بندے تم نے اتنا اچھا صبر کیا, اے میری بندی تم نے اتنے بہترین طریقے سے صبر کیا, اے میری بندی تم نے تو کمال کر دیا. سوچیں اگر یہ الفاظ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے سننے کو ملے, کتنا بڑا آنر ہے. جو زندگی میں صبر کرتے ہیں اللہ ان کے لیے بیت الحمد بناتا ہے. وہ بیت الحمد جس کو یہاں پر میں شاید ویژولائز نہیں کر سکتے, یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے, واقعی اللہ از دس فار می, یہ آپ نے میرے لیے بنایا ہے, یہ میرا گھر ہے. روتے رہتے ہیں نا دنیا میں گھروں کو بنانے کے لیے, اور ایک اپنی چھت آ جائے اور ایک اپنا گھر ہو جس کو میں اپنا کہوں. بعض لوگ زندگیاں لگا دیتے ہیں اس گھر کی چھت کو زندگی میں حاصل کرنے کے لیے, اور جب گھر ملتا ہے تو موت سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے for 95% پیپل. لیکن یہ گھر ایسا ہوگا جو آپ کی صبر کی بیسس پر آپ کو عطا کیا جائے گا, مشکلات کی بیسس پر جو صبر کیا ہوگا عطا کیا جائے گا. اگر آپ کی مشکلات نے آپ کو پیرالائز نہیں کیا ہوگا تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے نہیں پتا کہ کون سی مشکل ایسی مشکل ہوگی جو مجھے اس ٹرننگ پوائنٹ پر لے آئے گی. میں آپ سے مشکل نہیں مانگتی ہوں, مگر مجھے ہمت دے دے کہ جب کبھی مشکل آئے مجھے اپنا سپرنگ بورڈ اس مشکل میں نظر آئے. اللہ آپ کو سپرنگ بورڈ دیتا ہے, بعض لوگوں کو سپرنگ بورڈ نہیں ملتا ہے. دس از مائی انالوجی پلیز. تو میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, بٹ سم ٹائمز بہت سی چیزیں انالوجیز کے ساتھ مجھے بہت کلک کرتے ہیں. اللہ آپ کو یہ بات تو کنفرم ہے کہ کیچڑ میں نہیں چھوڑتا ہے اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والی ہیں. کبھی کچھ لوگوں کو وہ سپرنگ بورڈ دیتا ہے جن کی ذرا اسٹرانگ ہیڈڈ زیادہ ہوتے ہیں, جو ذرا کمزور ہوتے ہیں ان کو لائف جیکٹ دیتا ہے, بٹ دیتا ضرور ہے. آپ اس وقت اگر کسی مشکل میں اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہیں تو فیل کریں یو ول ہیو یور لائف جیکٹ. اس مشکل سے باہر آنے کا راستہ وہ ہمیشہ دیتا ہے, دروازہ ہمیشہ دکھاتا ہے. جس سے بھی اپنا درد, اپنی مشکل, اپنی پریشانی یونیک لگتی ہے, بس سمجھ لیں آپ کی یونیک پریشانی کا ریوارڈ بھی یونیک ہوگا. اتنا یونیک ہوگا کہ اہل جنت رشک کریں گے. اور یہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا, ہر نبی, ہر رسول, ہر نیک انسان پر یہ مشکل وقت آیا ہے. آپ سوچیں ہمیں لگتا ہے ہمارے اپنے ہمیں ٹف ٹائم دیتے ہیں. قرآن کھولیں, ہر نبی نے کہا ربی انی مغلوب, آئی ایم ان نیڈ اللہ, آئی ایم فقیر, کمپلیٹلی فقیر, مغلوب, غالب آ گئے ہیں لوگ مجھ پہ, دھونس جماتے ہیں مجھ پہ, میرا حق نہیں دیتے ہیں, I am vulnerable. کیا مطلب ہے ربی انی مغلوب؟ This is Allah and He is showing us کہ سارے انبیاء پر یہ کیفیات آئی ہیں. صرف امید ان سے سیکھ لو جو انبیاء کی تھی. بما انزلت الی, اللہ جو آپ دیں گے میں اس کے اوپر صبر کروں گا. ہم سب عورتیں ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر کتنا سخت وقت آیا تھا. واقعہ افک ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے. It was way too painful. ہماری زندگی کی کوئی آزمائش اتنی پینفل نہیں ہے.
آپ امیجن کریں, جسٹ ٹرائی ٹو اسٹینڈ ان ہر شوز. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, جان اللہ کے رسول چھڑکتے تھے ان پر, کانسٹنٹ انٹینس ایموشنل بانڈ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. اس واقعہ افک میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آزمائش حضرت عائشہ کی ہے. رسول اللہ واز ناٹ ایٹ ہر سائڈ. آپ نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی ان لمحوں میں. شی واز آل alone, جبکہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا. ہر آنر از بینگ ڈریگڈ آن دا اسٹریٹ آف مدینہ. ذرا سوچیں کیا گزرا ہوگا ان کے اوپر. اور ان کا جملہ آتا ہے حضرت عائشہ کا, واللہ اللہ کی قسم ما ظننت ان منزل فی شأنی وحی, کہتی ہے میں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ قرآن میں میرے لیے وحی نازل ہو جائے گی. بھلا میں کیا اور آسمان سے اللہ کا پیغام میرے لیے آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نوازنے کے لیے, وہ ایلیویشن آف مقام امت کو دکھانے کے لیے کہ سب کو ملتا ہے, انبیاء اور رسولوں کے بعد بھی ملتا ہے. 10 آیات اللہ نے نازل کر دی اس واقعہ افک کے بارے میں حضرت عائشہ کی معصومیت کو پروف کرنے کے لیے. اور انہوں نے کیا کہا تھا, ما ظننت ان منزل فی شأنی وحی یتکلم بی قرآن, قرآن میرے بارے میں بولے گا, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی. یہ آپ کو اور مجھے کچھ بتا رہا ہے. دس از مائی فائنل پوائنٹ. آئی ایم سوری میں نے ٹائم لے لیا آپ لوگوں کا, بٹ آئی وڈ ریئلی لائک ٹو کمپلیٹ دس ٹاک ود دس پوائنٹ. حضرت عائشہ ہو, انبیاء ہو, رسول ہو, کوئی بھی نیک انسان ہو, صالحین ہو, یہ سارے واقعات آپ کو اور مجھے یہ بتا رہے ہیں حضرت عائشہ کی معصومیت کو پروف کرنے کے لیے. 90% آپ دل میں اپنوں سے لڑتی ہیں تو کبھی آپ غصے میں منہ سے بول دیتی ہیں, 90% آپ دل میں کہتی ہیں اللہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ جانتے ہیں میرا قصور نہیں ہے. کتنی مرتبہ, اور بینگ اے وومن کئی دفعہ عورتوں کو یہ چیزیں اپنے اندر اپنے آپ کو بتانی پڑتی ہیں, اللہ آپ جانتے میں نے غلطی نہیں کی, there isn't any fault جو میری طرف سے ہوا ہے. وہی نہیں آئے گی آپ کی اور میرے لیے آسمانوں سے, اٹس اے ڈن ڈیل, وہ تو دروازے بند ہو گئے. لیکن ایک چیز کا ایمان رکھیں اور اس ایمان کے ساتھ یہاں سے اٹھیں. وہی تو نہیں آتی ہے, مگر آپ اپنی مشکل پر جو صبر کرتی ہیں, ڈیفینیٹلی آسمان والا آسمان سے رحمتیں زمین تک آپ پر نازل ضرور کرتا ہے. جب آپ اپنے لو پوائنٹس پر صبر کرتی ہیں, آسمان سے رحمتیں زمین تک آپ کے پاس بالکل آتی ہیں. واقعہ افک آپ کو اور مجھے یہ سکھاتا ہے. میں نے تو یہی سیکھا ہے, کوئی سیکھے یا نہ سیکھے, I have learned this, اس لیے کہ میرا ایمان ہے قرآن کا ہر جملہ میرے لیے ہے. وہ مجھے بھی کچھ سکھاتا ہے, وہ مجھے بھی کوئی نصیحت کرتا ہے, وہ مجھے بھی کچھ بتاتا ہے. حضرت عائشہ کے لیے آیات آئی تھیں, حضرت ایوب, حضرت یوسف, حضرت یونس کو اللہ نے ریسکیو کر لیا تھا میراکلسلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی. جس رب نے یہ سب کیا وہ میرا بھی تو رب ہے, میں بھی تو اس کو انتا ربی کہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. اسی نے مجھے قرآن میں کہا ہے, یہ کانفیڈنس اس نے مجھے دیا ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں ہم کیا پڑھتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, بے قرار کی دعائیں وہ سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, وہ ہر برائی کو ہٹا دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور وہ زمین پر پھر انسان کو مقام دیتا ہے. آسمان کا مقام الگ, وہ زمین پر مقام دیتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی کی طرف رخ کر کے دیکھو گے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, کم ہی ہیں جو اس کو پکارتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ, قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ کسی کا اجر ویسٹ نہیں کرتا. تو کیسے اس فریجائل مائنڈ سیٹ کو اسٹرانگ مائنڈ سیٹ میں ٹرانسفارم کرنا ہے. آئی ہیو جسٹ گیون یو اے سمپل آئیڈیا, اے پیل ریفلیکشن, اے اسمال آئیڈیا. ان مشکل لمحوں میں امید, اجر, ریوارڈ, پوٹینشیل, سپورٹ کی ونڈو تلاش کریں, اور ہیومن لیول کے اوپر اپنی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ پک کر سکتی ہیں وہ پک کیجئے. یو کین کیپٹلائز آن یور ریوارڈ.
پھر آپ دیکھیں گی وہ سب چیزیں آسمان سے مدد کی شکل میں آئیں گی جو زمین پر آپ کو نظر آئیں گی. ہو سکتا ہے کبھی وہ آسانی کسی بلیسنگ کی شکل میں ہو سکتا ہے وہ آسانی کبھی کسی سموتھ سیلنگ کی شکل میں ہو، کبھی کسی نیکی کی شکل میں ہو، کبھی گناہ کو چھوڑنے کی شکل میں ہو، کبھی صراط مستقیم پر اسٹیڈ فاسٹنس اختیار کرنے کی سچویشن ہو. لیکن اللہ آپ کو آپ کے لوئسٹ پوائنٹ سے نکالے گا. تو جب آپ کو پریشانی میں کمزوری محسوس ہو، اس مینٹل فریجائل اسٹیٹ میں ڈو ناٹ بلیٹل یور سیلف ایور، کبھی بھی نہیں. آپ کو آپ کے رب کی رحمت نے انسرکل کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو تھامے گا. عربی میں کہتے ہیں، اس کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کروں گی، عربی میں سیئنگ آتی ہے قبل کل شیء لا تفقد الامل فی اللہ. above all، جو بھی سرکمسٹانسز ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ڈونٹ لوز ہوپ ان یور رب. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے بہترین مضبوطی عمل اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس قرآن کا فہم، انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دے. اللہ ہمیں اس قرآن کی محبت عطا فرما دے. اللہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں سے جو حق ہے، اللہ اس کو ہمارے دلوں کا، ہمارے فائبر کا اور ہمارے عمل کا حصہ بنا دے. اللہ اس قرآن کے ساتھ ایک ایسا تعلق دے دے کہ میرا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، گفتگو کرنا، رشتے نبھانا، دوستی نبھانا، سب اس قرآن کی روشنی میں ہو جائے. اللہ آپ کی محبت کی روشنی میں ہو جائے. اللہ مجھے وہ طاقت دے دے کہ میں اپنی زندگی میں مشکل میں سپرنگ بورڈ کو محسوس کرتے ہوئے اس مشکل سے اپنے آپ کو باہر نکال سکوں. اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ سے آزمائش نہیں مانگتے، لیکن ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ مقام عطا فرما جو آپ ہر اس بہترین بندے کو عطا فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ مقام جو وہ صبر کر کے حاصل کرتا ہے.